الحمد لله الذي اصطفى نبينا واجتباه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی و دنیاوی اور ظاہر و باطنی تمام نعمتیں دی ہیں۔ میرے مومن بھائیوں اور عزیز دوستوں، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ اور سیرت مبارکہ کا بیان خیر و برکت کا سبب ہے، اور آپ کی سنت و ہدایت پر عمل دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس مبارک موقع پر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کریں اور قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم مقام بیان کیا ہے اس میں غور و فکر کریں۔ باری تعالیٰ نے بہت سی صورتوں میں خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و تکریم کو بیان فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو واضح طور پر ذکر فرمایا ہے۔ انہی میں سورۃ الضحیٰ بھی شامل ہے۔ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ سورۃ الفجر کے بعد نازل ہوئی۔ ضحیٰ اور فجر، ان دونوں کا ظہور رات کی تاریکی کے بعد ہوتا ہے۔ اس میں نور ہدایت کے تسلسل اور اس کی درازی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزوں کی نفی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو چیزوں کو ثابت فرمایا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کی یاد دہانی کرائی ہے، اور تین باتوں کی نصیحت اور وصیت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ اللہ جل جلالہ نے اس سورہ کے آغاز میں روشن دن کی قسم کھائی ہے۔ روشن دن کی قسم کھا کر اپنے نبی کو مخاطب فرمایا، جس میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور آسان ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد پرسکون رات کی قسم کھائی، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس دین کے احکام میں مکمل سکون و اطمینان ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے، ما ودعک ربک وما قلی، یعنی اے رسول، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بے آسرا رکھا ہے، یعنی ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور اپنا محبوب بنا لیا ہے، بس ہم نے آپ کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کیا۔ چنانچہ آپ ہمارے محبوب اور ہمارے مقرب ہیں۔ میرے دوستوں، یہاں وما قلا کا عمومی معنی اور وسیع مفہوم مراد ہے، یعنی ہم نے نہ تو آپ کو اور نہ آپ کے صحابہ کرام کو بے آسرا چھوڑا ہے، اور نہ ہی قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو بھی آسرا چھوڑا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت و عقیدت رکھنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اس وعدہ الہی میں مومنین کے لیے بڑی بشارت ہے، اور اس عطائے ربانی میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں غور و فکر کرنے والوں، سورۃ الضحیٰ کی 4 آیت میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے۔ یعنی یوں تو ہم نے آپ کو دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر آخرت میں ہم آپ کو جو نعمتیں عطا کریں گے وہ کامل و مکمل اور عظیم الشان ہوں گی، اور وہ آپ کی قلبی خوشی کا ذریعہ ہوں گی۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانیں کہ عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بس اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش اور مطمئن رہیے۔ جب ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں بے سہارا نہیں چھوڑا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہم آپ کو بے آسرا چھوڑ دیں گے؟ حالانکہ آپ اس وقت ہمارے معزز نبی ہیں۔ آگے ارشاد ہے، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، یعنی کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ بلا شبہ رب کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عنایتوں سے مالا مال فرمایا تھا اور عظیم الشان نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معرفت عطا کی اور اپنے مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور اپنی وحی کے لیے امین بنایا، جیسا کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل و کرم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی بنایا اور آپ کو اپنی وسیع روزی عطا فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو نادار پایا تو غنی کر دیا۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی قدردانی کرنے والا بنا دے اور آپ کی شفاعت سے سرفراز فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد للہ حق حمدی والصلاة والسلام علی نبیہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعدہ۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، سورۃ الضحیٰ میں خدا عز و جل نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے چند احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جانب متوجہ فرمایا کہ آپ بھی اسی طرح دوسروں کے ساتھ احسان و کرم کریں۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کے حقوق کی رعایت کا حکم دیا اور یوں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر بے انتہا شفقت و کرم فرماتے اور لوگوں کو ان کی کفالت کی یوں ترغیب دیا کرتے ہیں، انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں
ان دو انگلیوں کی طرح بالکل پاس پاس ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے لیے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد باری تعالیٰ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائلوں کا حق ادا کرنے کی تاکید فرمائی اور علم یا مال سے متعلق مدد مانگنے والوں کی مراد پوری کرنے کا حکم دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو بھی کسی چیز کا سوال کرتا آپ اسے وہ عطا کر دیتے۔ ایک بار چند لوگوں نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرما دیا۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو عطا فرما دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ مال تھا وہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، یعنی میرے پاس جو بھی نعمت ہوگی میں اسے تم لوگوں سے ہرگز بچا کر نہیں رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الضحیٰ کے آخر میں باری تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب فرمایا اور اپنی نعمتوں کے تذکرے کا حکم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے، یعنی اللہ کا شکر اور اس کی ثنا کیجیے اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمتوں کا برابر تذکرہ فرماتے اور ان پر مسلسل اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہتے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں، رب ارحم الراحمین نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لہٰذا اپنے رب کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ بلا شبہ اس نے ہم سب کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا اور ہمارے سروں پر صحت و قوت کا تاج رکھا اور ہمیں راحت و سکون کی زندگی عطا فرمائی اور ہمیں عدل و انصاف اور امن و امان والے ملک میں رہنے کا موقع دیا۔ بس اپنے رب کے احسانات کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں کے ذریعے دوسروں کے ساتھ احسان کرو تاکہ باری تعالی ہمارے لیے اپنی نعمتوں کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں خوب اجر و ثواب عطا کرے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ میرے دوستوں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، اپنی اولاد کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دو اور ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کو پختہ کرو اور ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بیج بوتے رہو اور کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہو۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت نصیب فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ کی برکت سے ہمیں، ہمارے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما اور ہم میں سے جو بھی ہمارے بہن بھائیوں میں سے اور ہمارے والدین میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ فاللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وارض اللہم عن ابی